یہ بات تو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر اور ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ پورے قرآن میں لفظ دجال صراحتاً ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، تاہم کچھ آیات مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 158 میں ارشاد ربانی ہے، جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہوگی۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال، دعوت الارض۔ مندرجہ بالا آیت اور حدیث میں کمال مطابقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مذکورہ آیت میں اشارتاً دجال کا ذکر موجود ہے اور حدیث سے اس کی تفسیر اور تائید ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے نزول اجلاس فرمائیں گے اور دجال کو جہنم رسید کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا قرآن کریم میں صریحتاً مذکور ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے مسلمان ہو جائے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 159۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں دوبارہ نزول کے بعد فوت ہونے اور فوت ہونے سے قبل تمام اہل کتاب کے ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قتل دجال کے لیے ہوگا۔ جب ایک ضد کا ذکر قرآن کریم میں آ گیا تو دوسری ضد خود بخود سمجھ میں آ گئی، اس لیے صراحتاً ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ علامہ ابن قصیر نے مذکورہ بالا آیت کے تحت تحریر فرمایا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرات مفسرین نے قبل موتا کی ضمیر کے مرجع میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر حضرات نے اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے نزول فرمائیں گے تو تمام اہل کتاب کی تصدیق کریں گے اور سارے دین ایک ملت ہو جائیں گے، یعنی ملت اسلامیہ۔ اس سلسلے کے متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد ابن جریر نے اسی قول کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے، اور ابن قصیر نے اسی کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن جریر کا قول ہی صحیح ہے، اس لیے سیاق آیات کا مقصد یہودیوں کے قتل عیسیٰ و صلب عیسیٰ کے دعوے کا بطلان ہے، اور ناواقف عیسائیوں کے اس کو تسلیم کرنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ نے خبر دی کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو قتل کر دیا اور ان کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور وہ اب تک زندہ اور باقی ہیں اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، جیسا کہ اس پر احادیث متواتر دلالت کرتی ہیں، اور ہم عنقریب ان احادیث کو ذکر کریں گے۔ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، یعنی کسی دین والے سے بھی جزیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ صرف اسلام یا تلوار کی بات کریں گے۔ ابن قصیر جلد نمبر 1 صفحہ 755۔ تفسیر معالم التنزیل علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے آیت ذیل کی جو تفسیر کی ہے، اس سے بھی دجال کے مذکور فی القرآن ہونے پر روشنی پڑتی ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ بھاری ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ مومن آیت نمبر 57۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، ہمارا ساتھی مسیح بن داؤد یعنی دجال آخری زمانے میں نکلے گا اور اس کی بادشاہت بر و بحر میں پھیل جائے گی اور ہمیں پھر سے بادشاہت مل جائے گی۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی علیہ السلام، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی دجال کے فتنے سے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی فتح الباری میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو مستحسن قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس تفسیر کے مطابق الناس سے مراد یہاں دجال ہوگا۔ مذکورہ آیت میں زمین و آسمان کی تخلیق کو الناس کی تخلیق سے اکبر قرار دیا گیا ہے، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں،
گویا مسلم شریف کی یہ حدیث آیت قرآنی کی تفسیر ہے، اور اس سے بھی وہی مقصد ثابت ہو رہا ہے جو امام بغوی کا مطمع نظر تھا، کیونکہ آسمان و زمین اپنی تخلیق کے اعتبار سے اکبر ہیں اور دجال اپنے فتنے کے اعتبار سے اکبر ہے۔ اگر آسمان و زمین اپنی مضبوطی میں اکبر ہیں تو دجال اپنی ساخت میں اکبر ہے۔ اگر آسمان و زمین جمادات میں اکبر ہیں تو دجال حیوانات میں اکبر ہے۔ اگر آسمان و زمین تخلیق آدم سے قبل اکبر ہیں تو دجال تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک اکبر ہے۔ اگر آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اکبر ہیں تو دجال شیطان کا اعلیٰ ہونے میں اکبر ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکات المصابیح کی شرح میں اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، احادیث میں دجالون کا ذکر غضب کی صفت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب دجال قذاب نہ بھیج دیے جائیں۔ ان میں سے ہر ایک بزم خویش خدا کا پیغمبر ہوگا، یعنی وہ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھے گا اور کہے گا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس پر کچھ وحی نہیں آتی ہوگی، اور دجال اکبر تو وہی ہے جس کی تمام انبیاء کرام نے خبر دی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تہمت تراشوں کا سرغنہ۔ دجال کا افطرا علی اللہ گواہ خیر میں ظاہر ہوگا، لیکن اس کی پیشانی پر اس قزم اور افطرا کی علامت بصورت کافر لکھنے کی ظاہر ہو جائے گی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک صدق رسالت کے انوارات سے جگمگاتی تھی، اور پشت مبارک پر بھی صدق نبوت کے آثار ظاہر رہا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفر کے سرغنوں سے قتال کا بھی حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ کفر کے سرغنوں سے قتال کرو، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ دجال اکبر تمام ائمہ کفر کا امام اعظم ہوگا، لہٰذا اس سے تو بطریق اولا قتال کا حکم ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مقدر فرما دیا تاکہ اس کو اس کے پیروکاروں سمیت قتل کر دیں۔ علامہ ابن قصیر نے اپنی کتاب النہایہ میں اس موضوع کے آخر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن کریم میں کیوں نہیں کیا گیا، اور اس کے جواب 2 آیتیں جو ہم نے پہلے اور دوسرے نمبر پر ذکر کی نقل کی ہیں۔ پھر الثالث کا عنوان قائم کر کے تحریر فرماتے ہیں، دجال کا نام لے کر قرآن میں اس کا ذکر اس کی حقارت کے پیش نظر نہیں کیا گیا، یا کہ وہ الوہیت کا مدعی ہوگا، حالانکہ اس کا بشر ہونا ہی اللہ رب العالمین کے جلال و عظمت و کبریائی اور نقائص سے منزہ ہونے کے منافی ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا معاملہ اتنا حقیر اور اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اور اتنا دھتکارا ہوا کہ اس کے دعوے کی حقیقت ہی منکشف نہ فرمائی اور نہ اس سے ڈرایا۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ کے بدلے اپنی اپنی امتوں کے سامنے اس کو کھول کر بیان فرما دیا، اور اس کے ساتھ موجود گمراہ کن فتنوں سے ڈرایا، اور ان خلاف عادات امور سے تنبیہ فرمائی جو گمراہ کن ہوں گے۔ حاصل یہ کہ انبیاء کرام کی خبر پر اکتفا کر لیا، چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے کی احادیث تواتر سے منقول ہیں، اور اس کے حقیر تذکرے کو قرآن کریم میں بوجہ جلال خداوندی کے ذکر نہیں کیا گیا، اور ہر قوم کے نبی پر اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرآن کریم میں فرعون کا بھی تو ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اس نے دعوی الوہیت کر کے کتنا بڑا جھوٹ اور بہتان باندھا تھا، چنانچہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور یہ بھی کہا تھا کہ اے سردارو، میں اپنے علاوہ کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون کا معاملہ گزر چکا، اس کا جھوٹ ہر مومن کیا ہر عقل مند کے سامنے واضح ہو چکا، اور دجال کا معاملہ آئندہ زمانے میں پیش آئے گا، اور وہ مستقبل میں بندوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا سبب بنے گا۔ بس قرآن میں اس کا ذکر نہ کرنا اس کی حقارت اور اس کے ذریعے آزمائش ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس کا جھوٹ اتنا واضح ہے کہ اس پر تنبیہ کرنے یا خوف دلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری پر یہی سوال جواب تحریر فرمایا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابن قصیر نے فرعون کی مثال دی ہے اور حافظ صاحب نے یاجوج ماجوج کی، اور ابن قصیر والا جواب انہوں نے اپنے شیخ امام بلقینی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس موقع پر ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ حافظ ابن قصیر امام بلقینی کے جواب کا
منشا یہ ہے کہ فرعون کا ذکر بھی حقارت کے پیش نظر نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا گیا، جبکہ دجال کا معاملہ اس کے برعکس ہے اور اس کا فتنہ مستقبل میں پیش آئے گا، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی تو بعد میں ہی ظہور پذیر ہوگا، اس طرح تو اس کا ذکر بھی حقارت کے پیش نظر نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ قرآن مجید میں 2 جگہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شاید اسی وجہ سے حافظ ابن کثیر نے یاجوج ماجوج کی مثال کو چھیڑا ہی نہیں بلکہ فرعون کی مثال ذکر کی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اس کے آگے جو تقریر لکھی ہے وہ اسی کا جواب ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کا ذکر اس لیے بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ بہت واضح ہوتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت نامہ لکھنے کا ارادہ فرمایا کہ یہ کہہ کر اس ارادے کو ترک فرما دیں کہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کریں گے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ اسی طرح دجال کا ناقص الخلقت اور مذموم صورت ہونا اتنا واضح تھا کہ قرآن کریم میں اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ یہی وجہ تو ہے کہ جس مومن کو دجال قتل کرنے کے بعد زندہ کرے گا پھر دوبارہ اس کو مارنا چاہے گا تو قادر نہ ہو سکے گا، اس وقت اس کا جواب یہ ہوگا، بخدا تیرے بارے میں میری بصیرت میں اضافہ ہوا ہے کہ تو وہی کانا قذاب ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی۔ دجال کا ظہور اور خروج برحق ہے، اس میں کسی شک و شبے یا تردد کا کوئی معنی نہیں، اس لیے کہ احادیث صحیحہ اور متواترہ سے اس کا ثبوت پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے کہ قریب قیامت دجال کا آنا، فتنہ و فساد پھیلانا اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچنا علم خدا بندی میں ازل سے موجود ہے۔